اسٹیٹمنٹ آن اوتھ ہوئی نا. انفارچونیٹلی یہ ان معاملات میں جہاں پہ تو ایکیوزڈ کو جیل سے لایا ہی نہیں جاتا, جب وہ فیصلہ کرے گا تب اس کو لانا پڑے گا نا, یا آن لائن بھی تو اس کے ساتھ اس کی اسٹیٹمنٹ لی جا سکتی ہے آج کل. سر اس اسپیسیفک کیس میں سب سے بڑی بات ہے, شاید ان کے نالج میں یہ بات نہیں آئی کہ جب ایکیوز گرفتار کر لیا گیا 22 جون کو سنتورس سے, اور اسے G8 میں رکھا ایک وکیل صاحب کے آفس میں جس کا نام لیا گیا ہے, نیکسٹ ڈے اس کو جب FIA کے ہینڈ اوور کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے جا کے وہاں یہی کمپلینٹ لانچ کی کہ میرے ساتھ ایک خاتون نے بلاسفیمس کنٹینٹ شیئر کیا. اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی ہے, وہ اپلیکیشن وہ آن ریکارڈ ہے سر, ریکارڈ پہ آن ریکارڈ ہے سر. مطلب یہ ان اسٹیٹ we will not discuss more on this except that I would be interested to know, and maybe you can after all this give a very brief submission on this point, that in cases like these where the witness is where the accused is the sole person, yes, everybody the investigation team is against, like yes, assuming this is all correct, yes, so why would he not elect to go and make a statement in oath? اس کی اگر کراس ایگزامینیشن ہوئے گی اس کو اسی کا ڈر ہوئے گا, اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو پھر بہت مشکل ہے اس کو شیک کرنا. تو اس کو دیکھیے گا. مالوڈ اس میں مالوڈ آخری چیز میں عرض یہ کر دوں کہ ان اسٹیٹمنٹس کے اندر جو الزامات لگائے گئے یا جن فیکٹس کا ذکر کیا گیا, ان کی کوریبوریشن یہ ہے کہ IO صاحب کی نالج میں اگر یہ بات آئے تو انویسٹیگیشن کا رخ اس طرف نہیں موڑا گیا تھا. تو چلان جب مکمل جمع ہو جائے گا اس کے بعد وہ اسٹیٹمنٹ میک کر بھی دے 340 سب سیکشن 2 کی, تو ہی وڈ ہیو نتھنگ ٹو کوریبوریٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ. اور وہ نہیں کمال ہے, انویسٹیگیشن آفیسر کو جواب دینا ہوئے گا کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ پہ پہلے دن یہ اپلیکیشن موجود تھی کہ مجھے ٹریپ کیا گیا اس لڑکی کے ساتھ, تو آپ نے اس بات کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا؟ اس طرح کے تو بے تحاشا کیسز ہیں ان کیسز میں جہاں IO صاحب نے نہیں کیا. IO صاحب یہ IO کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے اس مسٹیریس کردار کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کے ساری واٹس ایپ کانورسیشن موجود ہے, بالکل ایسا, اس کے فون میں اگر ایمان کے ساتھ اتنے عرصے سے وہ کانورسیشن کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ میسیجز IO نے کیوں نہیں دیکھے, بالکل اس کو فالو اپ کیوں نہیں کیا, یہ تو پھر اس سائٹ کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا, ریلیونٹ انکوائریز انہوں نے نہیں. کیا جواب دے گا IO؟ وہ تو آپ کے سامنے دیا انہوں نے کہ میں نے نہیں بہتر سمجھا. اب یہ ایک عدالت نے کہنا ہے کہ کیا وہ IO کا صرف یہ کہنا مان لے گی کہ میں نے اس کو مناسب میں نے ضرورت نہیں سمجھی جی, اور اس کے اوپر وہ کنوکٹ کر دے گی, یا وہ یہ ہولڈ کرے گی کہ بھائی یہ تو انویسٹیگیشن کمپلیٹلی انسیٹسفیکٹری آنسر ہے انویسٹیگیشن آفیسر کا, کمپلیٹلی انسیٹسفیکٹری آنسر ہے, اور دیئر فور انویسٹیگیشن از ناٹ ابو بورڈ, یہ انویسٹیگیشن از سسپیکٹ. جو کراس ایگزامینیشنز مائی لارڈ ہم نے دی ہیں اس میں فورینسک پہ, انکوائری آفیسر پہ, IO پہ, ان سے یہ سوال ہوا ہے کراس میں, انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کمپلیننٹ کے فون کا فورینسک کرنا یا لڑکی کو ڈھونڈنا, اس سے فرق نہیں پڑتا, بس یہ ہمارا ملزم ہے. سب نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں پکڑتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چیٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں. جی, اور اس کی ویڈیو بھی اس بابت دکھائی گئی تھی اشرف ملزم کی, جس میں وہ اسٹیٹمنٹ میں بھی when he was arrested all deleted messages leave metadata. Yes. And the footprints are available in the entire network. سال پرانی بھی چیز ڈیلیٹ ہوئی بھی وہ اگر یہ شو کر دیتی ہے میٹا ڈیٹا کے ڈیٹیل کانٹینٹس نہیں ملتے, ٹائم اینڈ ڈیٹ اسٹیمپ آپ کو مل جاتی ہے کہ جی 2 مہینے 3 مہینے پہلے مسلسل اس نمبر سے کانورسیشن چل رہی تھی, تو دیٹ از اے corroborative piece of evidence in favor of the accused. اور پھر اس خاتون کو جب آپ کو یہ میٹا ڈیٹا مل گیا کہ اس نمبر سے یہ کانورسیشن چل رہی تھی, تو پھر اس خاتون کو ٹریک ڈاؤن کرنا تھا, اس کا ورشن لینا تھا. وہ کمپلیٹلی انکار کرتی, وہ اس کا کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے, اس نے جواب دینا تھا کہ جی میرا تو یہ نمبر ہی نہیں ہے. وہ مانتی, اگر اس کا نمبر بھی اس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے سر جو مدعی تو دیر از, آپ نے ریزنیبل ڈاؤٹ ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے نا, رائٹ. تو یہ کافی ہے ریزنیبل ڈاؤٹ کی خاطر. جب مدعی سے لیکن پولیس کو آ کے انویسٹیگیشن آفیسر کا یہ کہنا میری مرضی ہے میں جس چیز کی تحقیق کروں نہ کروں, میں نے نہیں کرنی تحقیق, اور عدالت مان جائے اس بات کو, یہ دس از ویری اسٹرینج. اور ایون دو فورینسک رپورٹس جو ہیں یہ شو کرتی ہیں اور کنسسٹنٹ پیٹرن شو کرتی ہیں کہ ہر ملزم کے فون سے 2
2 تصاویر یا 2 چیٹس ڈیلیٹڈ ہیں, یہ فورینسک رپورٹ شو کرتی ہیں, بٹ وہ کیا ہیں اس پہ سائلنٹ ہے. سر جب مدعی سے پوچھا جاتا ہے نا, FIA, I mean, where I have reached today, FIA کا رول in investigation is highly deplorable, yes, highly suspect. اینڈ دین مائی لارڈ کولوژن کا بھی وہ نظر آتا ہے, کیونکہ وہ Collusion چھوڑ دیں, میں ابھی اس اسٹیپ پہ جاتا ہی نہیں. ایز این انویسٹیگیشن ایجنسی, ایز این امپارشل انویسٹیگیشن ایجنسی, اس کا رول جو ہے ابھی تک از ہائیلی سسپیکٹ. میرے سامنے آئی, انہیں کھڑے ہو کے کہا جی میں نے ضرورت نہیں سمجھی. چلیے آگے چلیے انس صاحب. Your Honor, this is Hassan Abid. This is the second statement. میں حسن عابد لیٹ می لنک اٹ, بعد میں پیپر سارے آگے پیچھے ہو جائیں گے. حسن عابد نہیں, وہ بھی بھیج دیجیے ان کو. میں حسن عابد ولد محمد حسین حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مجھے ایمان نامی لڑکی نے پھنسایا, جس کی تفصیل درج ذیل ہے. 3 مارچ 2024 کو رات 11:40 پر مجھے ایک دس از دا UK نمبر +44743537 والے نمبر سے واٹس ایپ SMS آتا ہے. Your Honor, this is the ننکانہ کیس by the way. This case has already been discussed, جس کی ویڈیو پلے ہوئی تھی پہلے, جس میں ننکانہ انٹرچینج کے اوپر ایک شخص کو پکڑ رہے تھے. This is the same case. واٹس ایپ آتا ہے کہ میں آپ کو کب سے کال کر رہی ہوں اور آپ میری کال کاٹ رہی ہو. آپ کال کیوں نہیں پک کر رہے, جبکہ اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی, بس وہ ایک SMS ہی آیا تھا. میں نے صبح 4 مارچ 2024 کو اس نمبر پر جواب دیا کہ کون ہیں آپ, مجھے کوئی جواب نہیں آیا. البتہ 5 تاریخ کو جواب آیا کہ سوری غلطی سے آپ کی طرف SMS چلا گیا. میں اپنے بھائی کو SMS کر رہی تھی جو کہ پاکستان میں ہے اور میں UK سے ہوں. میں نے اس ایمان نامی لڑکی کو کوئی جواب نہیں دیا. پھر 9 مارچ 2024 کو اس نمبر سے SMS آتا ہے کہ آپ مجھ سے بات کرو گے. میں نے کہا کہ نہیں. اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں اور ٹائم نہیں ہوتا. اس نے بھی اوکے کہہ دیا. پھر 2 دن کے بعد اس کا SMS آتا ہے کہ میں پاکستان اسلام آباد سے ہوں اور UK اپنی سسٹر کے پاس آئی ہوں. تو میں نے 15 مارچ 2024 کو واپس آنا ہے, بتاؤ آپ کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہے. میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے مجھے کال کی واٹس ایپ پر اور بات کرنے لگ گئی کہ میں آپ کو بزنس کر کے دوں گی, اگر آپ نے وہ نہیں کرنا تو میں آپ کو اپنی کوئی UK اپنی سسٹر کے ہاں بھیج دوں گی, آپ ادھر کوئی کام کر لینا. مگر میں نہیں مانا اور انکار کر دیا. پھر اس نے کہا کہ آپ گاؤں میں رہتے ہو, مجھے گاؤں دیکھنے کا شوق ہے, تو میں آپ کے گاؤں میں 3-4 دن کے لیے آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ آپ آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. 13 مارچ 2024 کو مجھے اس نے کال کی کہ میں آپ کے لیے گفٹ خرید رہی ہوں. میں نے کہا رہنے دو, مگر اس نے کہا کہ آپ کے گھر آنا ہے تو کچھ لے کر آؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ سر میں غلہ منڈی میں کام کرتا تھا, اس لیے ٹائم نہیں تھا کہ اس لڑکی وغیرہ سے بات کروں, کسی لڑکی وغیرہ سے بات کروں. 15 مارچ 2024 بروز جمعہ مجھے پھر کال آئی کہ میں پاکستان آ رہی ہوں اور میں کل تک پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پر آ جاؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. 16 مارچ 2024 کو 03136431 والے نمبر سے کال آئی کہ میں ایمان بات کر رہی ہوں اور یہ میرا پاکستان والا نمبر ہے اور میں پاکستان آ گئی ہوں اور 2 دن کے بعد آپ کے پاس آؤں گی. یہ جو نمبر ہے 0313643137, why does it look familiar? Your Honor, I think this is the number that has been discussed before in these proceedings, and I'm not sure. I think this is the same number that the respondent admitted that this number is registered in his name. اچھا, anyway وہ دیکھنے چاہیے, صاحب کو بتا دیں گے مجھے. Somehow it seems familiar with that Bonaire number. Your Honor, وہ جو چارٹ ہم نے دیا تھا, Miss Iman gave the chart on the last date. جی.
پھر 18 مارچ 2024 بروز سوموار بجے 10 اس نمبر 0313 والے سے کال آئی کہ میں اسلام آباد سے نکل رہی ہوں اور مجھ سے راستہ پوچھنے لگ گئی. میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد سے موٹر وے پہ نکلو, ننکانہ صاحب انٹرچینج پر اتر جاؤ, میں آپ کو آگے سے پک کر لوں گا. تب اس نے کہا ٹھیک ہے. میں بھی گھر سے نکل آیا اور اپنے بھائی کے ساتھ, کیونکہ میں نے گھر بتایا تھا کہ ایسے ایک لڑکی 3-4 دن کے لیے آ رہی ہے. میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ننکانہ صاحب انٹرچینج پر آیا کہ انتظار کرنے لگ گیا. وہاں پر ایک پیٹرول پمپ پر میں اور میرا بھائی موجود تھے. اس کا SMS آیا کہ میں ننکانہ صاحب انٹرچینج پر اتر رہی ہوں, آپ مجھے اپنے کار میں لے جانا اور میں ڈرائیور کو واپس بھیج دوں گی. پیٹرول پمپ پر ایک بلیک کار 022 کے نمبر سے آتی ہے اور اس سے ایک شہزاد خان نام مجھے بعد میں پتہ لگا شخص مجھے ہتھکڑی لگا لیتا ہے. ان کی کار سے تب تک 2 بندے اور نکل آتے ہیں, بلال سب انسپیکٹر اور کامران. وہاں پر ہماری لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, جس کا واضح ثبوت ویڈیو میں موجود ہے. مجھے ایک پرائیویٹ بندہ ہتھکڑی لگا رہا ہے اور باقی دونوں مجھے مار رہے ہیں اور میرے بھائی کے ساتھ بھی جھگڑا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے مجھے فورس کر کے اپنی کار میں بٹھایا اور نکل پڑے. راستے میں شہزاد خان نامی شخص نے مجھے بہت مارا اور میرے پوچھنے پر مجھے کچھ نہیں بتایا. شام کے ٹائم مجھے FIA اسلام آباد دفتر میں لے کر گئے. وہاں پر بریکٹس میں راؤ عبدالرحیم نام کا بعد میں پتہ لگایا موجود اس شخص نے مجھے بہت مارا اور فیملی کی گالیاں بھی دیں. جب میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر مجھے راؤ نے کہا کہ ہم آپ کی فیملی کو اٹھا کر لیتے ہیں. جب یہ بات ہوئی تو میں ڈر گیا اور انہوں نے جو کہ میں نے وہاں یہ دس از ناٹ لیجبل, میں نے ہاں میں زبان سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے 4 خالی صفحے پہ انگوٹھا اور دستخط کروائے. الیاس شاہ جو کہ انسپیکٹر تھا, اس نے میرے گھر اپنے PTCL کے نمبر سے کال کروائی اور 30 لاکھ دے دو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ اتنے پیسے نہیں تھے اس لیے ابو نے انکار کر دیا. 3 دن کے ریمانڈ کے بعد انہوں نے مجھے جیل بھیج دیا. جناب علی, میں نے اس ایمان لڑکی یا فیس بک پر یا کبھی کسی پلیٹ فارم پر کوئی بھی بلاسفیمی مواد نہیں لیا اور دیا اور نہ میرے ایسے کسی شخص کے ساتھ واسطہ ہے. اس کا آئیو کون تھا اس کیس کا؟ دس از FIR نمبر 52. اس میں 3-4 لوگ ہیں. اس میں مدثر شاہی تھا. اور اس میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دی گئی NCHR. تو انویسٹیگیشن ریکارڈ کے اندر اس کا پہلا ورژن کیا ہے؟ Your Honor, NCHR is not privy to the version that he submitted in the investigation. These are interviews conducted by NCHR staff in person in the jail with these individuals. And therefore your recommendation, NCHR کی recommendation یہ تھی کہ جو کمیشن یا JIT بنایا جائے وہ پھر ان اسٹیٹمنٹس کو ٹیلی کرے ود دی انویسٹیگیشن ریکارڈ. جی Your Honor, 93 انڈیویجولس کیوں نہیں ہوا؟ جس میں سے 93 انڈیویجولس میں سے 89% نے یہی اسٹیٹمنٹ دی. دس از ایمان اور سم ادر گرل. آئی تھنک دیر آر 5 گرلس. سو ٹوٹل 93 اسٹیٹمنٹس جس میں سے 89% اسٹیٹمنٹس میں 89%. آئی تھنک دیٹ از 83 اسٹیٹمنٹس 84 اسٹیٹمنٹس. یہ جو نمبر تھا وچ یور لارڈشپ انکوائرڈ, دس بلانگس ٹو غضنفر علی, جو اس بیان میں جو نمبر دیا گیا ہے. غضنفر علی از ون آف دا ممبرز. یس, غضنفر علی از ون آف دا ممبرز. سو آئیو نے یہ کمپلیننٹ تھا وہ
Yes, Your Honor. I think he was the complainant on this. कंप्लेनेंट फोन को तो ये लिफ्ट ही नहीं कराते हैं ना, ये IFI वाले. Your Honor, this number has also been used in a couple of other FIRs. FIR number 13 of 2023. Also used in FIR. Your Honor, my apologies. The complainant in this FIR, Hassan Abid Wali, इसमें मंसूर अली खान है complainant. It is not Ghazanfar. लेकिन नंबर Number Ghazanfar Ali ka, and the number has been used in another FIR number 13. Who is Ghazanfar Ali? If he's not the complainant, then who is he? Your Honor, I think he was mentioned in the previous statement by. other FIRs, not in this particular one. But alleged as the member of the gang. Yes, sir. Yes, Your Honor. Special branch of the court में नाम है ना? का नाम है. Your Honor, he is also named in the special branch report. And जो मैंने पिछली स्टेटमेंट पढ़ी थी अब्दुल रहमान की, उसमें the members he identified, one of them was Ghazanfar Ali. So this number was also used in FIR number 13 of 2023. 13 of 20. 23. और उसमें भी Your Honor यही सेम एलिगेशन थी. Your Honor, जो मैंने पिछली स्टेटमेंट पढ़ी है अब्दुल रहमान की FIR नंबर 85, उसमें अब्दुल रहमान ने जो एंड पे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया है, उसमें गजनफर अली वाज वन ऑफ द इंडिविजुअल्स. मैं तो अनस साहब मैं तो हैरान हूँ. आई डोंट हैव काइंड ऑफ स्पीचलेस. ये FIA किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है? इट इज सपोज्ड टू बी द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. Yes, Your Honor. Your Honor, the focus of the NCHR inquiry was on the lapse in the FIA investigation procedure. I've been instructed to specifically submit before this honorable court that the report was prepared in advance. 6 months were given to all stakeholders where NCHR conducted in-person meetings with the relevant agencies and implored them to do something about this issue before making the report public. So several opportunities, several meetings were held, several high-powered meetings were held with these relevant agencies. Where have you mentioned this? Your Honor, this is the official a lot of these meetings were unofficial, Your Honor, but one official meeting that took place with FIA individuals is mentioned in my NCHR report. It is mentioned in the NCHR. जी Your Honor, मैं अभी Your Honor, मेरे रिप्लाई के साथ एक तो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है दैट इज annexed as annexure D, E, F and G. Your Honor, these are letters that were sent out by NCHR to the Ministry of Interior, to FIA, Ministry of Human Rights, asking them, but this is after the report was published. Before the report was published, Your Honor, the meeting that was held, Your Honor, page 50 of my reply, which is page number 7 of the NCHR report. So maybe one can call one of the members of the NCHR, the commission, can, if it is conscious, can call them and say कि जी आपकी जब इस FIA के senior officers से ये बात होती थी तो वो आगे से क्या जवाब देते थे? Your Honor, there was complete denial of any of the allegations. या तो ना 10% वो मानते हों. This is evident from the fact कि after the report was published, there is actually an internal departmental inquiry that took place in FIA. सिंपल सी बात है, एक अक्यूज पहली तारीख पे जाके कहते हैं कि जी मुझे फलां लड़की ने इस नंबर से ट्रैप किया है. जी Your Honor. रिकॉर्ड पे वो बात मौजूद है. जी Your Honor. तो FIA के टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स ये कहते हैं कि जी ये सब झूठ है. वो तो बात की बात है ना, अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई हो, वो नंबर उस लड़की का निकले का ना निकले, कोई कॉन्वर्सेशन के मेटाडेटा निकले ना निकले, लेकिन सिर्फ इसके बारे में क्या जवाब? Your Honor, ये एक रिपोर्ट आई है. अब्दुल रहमान के केस के बारे में FIA ने क्या कहा? Your Honor, they have not addressed any specific case. This is a report, Your Honor,
جو FIA کی ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوئی ہے آفٹر دی NCHR رپورٹ واز گیون ٹو FIA. اس میں یور آنر آپ ایکسٹینٹ آف انکوائری دیکھیں. Basically 2 officers, one of a sub-inspector level, were asked to inquire into just 3 or 4 claims made in the NCHR report. The first claim is, according to report of the National Commission, page number 2, a figure of 767 person is given, whereas which were arrested against the allegation of blasphemy. آگے سے Your Honor report میں simple سا جواب یہ آیا ہے, NCHR intentionally alleged 767 accused in its report to attract the attention of the readers. However, the same was contradicted by the report itself as page 14, where it clearly mentioned only 222 individuals. Your Honor, they're basically evading the actual problem. 222 is FIA individuals, 767 is the total number of people who are accused of blasphemy, and there is no ambiguity in the NCHR report with respect to what these numbers are. Ab, Your Honor, this is the level and scope of departmental inquiry that was conducted by FIA on this allegation. اس میں کوئی specific case نہیں ڈسکس ہوا, کوئی specific allegation نہیں ڈسکس ہوا. The actual existence of this individual who was called Iman but her real name is Komal, اس شخص کے بارے میں کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں کی انہوں نے. They have completely denied outright that any controversy exists with respect to the claims made by the NCHR. ایک بات بتائیے, پاکستان میں انٹریپمنٹ کا اسپیسیفک ڈیفینس نہیں ہے. Yes, Your Honor. لیکن پاکستان میں ابیٹمنٹ کا لا. Yes, Your Honor. Conspiracy کا بھی ہے. کانسپریسی کا بھی ہے, لیکن ابیٹمنٹ نہیں. کانسپریسی میں تو جو کانسپریٹر ہے, اچھا اینی وے, تو اسیومنگ دس از اے میجر اسمپشن کہ ان میں سے 4 5 6 کیسز جو ہیں اس میں اکیوز کی اسٹیٹمنٹ درست ہے, تو پھر تو FIA کے آفیسر کو بھی یہی سزا ہوئے گی, سزائے موت ہوئے گی. Your Honor, it is very simple. اور ایمان کو بھی ہوئے گی. تو Yes, Your Honor. تو How did that individual evade these charges? And Your Honor, this is why جب راؤ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ FIA نے مجھے فلاں نمبر دیا اور اس نمبر سے یہ ایک خاتون کی کال شروع ہوئی, تو یہ ابیٹمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں. Your Honor, جو انٹریپمنٹ کا ڈیفینس ہے نا, وہ اگر میں نے I researched a little on this defense. نہیں, پاکستان میں انٹریپمنٹ کا اینڈ دس از اے ہائی ٹائم پہ جو ہماری سوسائٹی کا جو ماحول ہے اس میں انٹریپمنٹ کا ڈیفینس ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. I completely agree, Your Honor. بہت ضروری ہے. دیکھیے نا, کانشیس ڈیلیبریٹ افینس ایک چیز ہے, اینڈ بینگ لیڈ ٹو پرفارم اس کے خیر اور ڈیفینس. Your Honor, basically the legal definition in America is that inducing a person to commit an offense which he would not have otherwise committed. If law enforcement agencies entrap someone, this is an absolute defense, an affirmative defense that the accused can raise that I would not have committed the offense. یہ جو statements میں نے پڑھی ہیں Your Honor, اس میں on the face of it an offense has been committed, transmission ہوئی تھی, but would the transmission have happened if this person had not entrapped them? And Exactly. and Your Honor, the other thing is کہ اگر انٹریپمنٹ کا ڈیفینس نہیں ہے اور ابیٹمنٹ کا کرائم ہے, so the other person is as guilty as the person who's transmitting it, کیونکہ دونوں طرف سے ٹرانسمیشن ہوئی ہے. عبد الرحمان کے کیس میں از اے ویری کلاسک کیس جہاں پہ پہلے ایمان نامی لڑکی نے اس کو یہ کانٹینٹ بھیجا. چلیے آگے چلیے نا صاحب, وی ہیو ٹو موو. تیسری اسٹیٹمنٹ نزاکت والی میں نے دی تھی. Your Honor, this is the third statement, نزاکت. یہ بھی اوریجنل ہے. Your Honor, یہ original ہے. I'll just give you the copy and I'll take the original. Anas sahab, I think I'm putting you in some measure of difficulty by making you read this Urdu written by the police officers in Your Honor, Shikasta. I think I'll bear with Can I it. trouble some other counsel to read it? They may be able to read it much faster than you. کوئی ہے تمولی صاحب, جو کہ نہیں ہے کورٹ میں, تمولی صاحب کورٹ میں نہیں ہے, اگر مجھے کہیں گے تو میں کر لوں. آپ بھی چھٹا صاحب, آئی ڈونٹ نو اتنی روانی سے انویسٹیگیشن آفیسر کی شکستہ پڑھ لو گے ہاتھ سے لکھی میں اس کو پڑھ سکیں. آپ کے سامنے اگست 2022 سے مجھے یہ 1128 اسپین والا نمبر ہے, والے نمبر سے ایک واٹس ایپ SMS آتا ہے. وہ ایک لڑکی کی آواز تھی اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ مذہبی ہو. مجھے
شبہ ہوا کہ شاید مسلمان ہونے کا پوچھ رہی ہے. میں نے کہا کہ جی میں مذہبی ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں, اس نے پوچھا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ مذہبی ہو. میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہو جو مجھ سے پوچھ رہی ہو. میرے پوچھنے کے بعد اس نے اپنا نام ایمان بتایا اور کہا کہ میں اسپین میں رہتی ہوں اور کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ رہی ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کیا کام, آپ کو مجھ سے کیا کام ہے آپ کا. تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ چکا ہے اور مجھے دوست کی تلاش ہے جو میری ہر خواہش پوری کر سکتا ہو. میں نے اس کو جواب دیا کہ میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی اور کام ہے تو بتاؤ. پھر مجھے اس بات کا تعارف کے حوالے سے ہونے لگی. اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں. میں نے اس سے کسی بھی چیز کا نہیں کہا, مگر آہستہ آہستہ اس نے مجھ سے دوستی کرنا شروع کر دی اور وہ مذاق میں غلط باتیں کرتی جو کہ سیکس کے متعلق ہوتی تھیں, جس کی وجہ سے میری توجہ اس کی طرف ہونے لگی. 2-4 دن بعد اس نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنے ساتھ اسپین لے جاؤ گی اور وہاں پر آپ کو جاب دلواؤں گی, مگر میں نے اس کو انکار کر دیا. اس نے 2 دن کے بعد مجھے ایک پاکستان کا نمبر دیا اور اس کو سیو کرو, یہ میری نگت بریکٹس میں دوست ہے, اس کے گھر کا ہے. وہ نمبر عبداللہ شاہ کا تھا جو 3 ماہ پہلے مر چکا تھا. اس پر راؤ نے بلاسفیمی کی درخواست دی ہوئی تھی. نیکسٹ پیج. یہ دوست آپ کو اسپین میں جاب کی مدد کرے گی. میں نے اس کے کہنے پر وہ نمبر سیو کر لیا. کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے اس ایمان نامی لڑکی نے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جس کو وہ خود ایڈمن تھی. مجھے ایڈمن کرنے کے بعد اس نے بھی ایڈمن بنایا اور خود گروپ کو چھوڑ دیا. اس گروپ میں اور بھی کافی سارے ممبرز تھے. اس گروپ کے اندر بلاسفیمی مواد آنا شروع ہو گیا. اس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس ایمان کو SMS کیا کہ آپ نے بھی کیا پر ایڈ کر دیا ہے, جس کے جواب میں اس نے کہا کہ کیا ہوا جانو, کیوں اپنا تحفہ کیوں اتنے خفا ہو رہے ہو. میں نے جواب دیا کہ کیسے گروپ میں بھی ایڈ کیا ہے, یہ کیسی تصویر آ رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ مجھے وہ تصویر بھیجو کہ کیسی تصویر وغیرہ ہے. اس کو دیکھنے کے واسطے میں نے اس کو وہاں سے کچھ تصاویریں بھیج دیں. اس کو دیکھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جانو یاد ہے آپ کو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مذہبی ہو, تو آپ نے ہاں کہا تھا, تو جانو یہ سب مذہبی ہے. میں نے کہا بکواس بند کرو, میں نے مذہبی مسلمان ہونے کا کہا تھا. اس نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں, مجھے بھی ایسا مواد آتا رہتا ہے, پتہ نہیں کون ایسا کر رہا ہے, مجھے بھی پتہ نہیں کس نے اس گروپ میں ایڈ کر دیا تھا. اس نے کہا کہ اچھا جانو غصہ چھوڑ دو, کچھ دن ہماری بات ہوتی. پھر اس نے بولا کہ میرے امی اور ابو اسپین میں سندھ میں کسی کام کے لیے آ رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ آ رہی ہوں, تو آپ مجھے وہاں سے پک کر لینا, تو ہم دونوں سکھر جائیں گے, ہوٹل میں چلے جائیں گے. مگر میں نے انکار کر دیا. نیکسٹ پیج. تو اس نے مجھے ویڈیو کال کر دی جو کہ میں نے سیو کر لی, اور اس ویڈیو میں ایک اسکرین شاٹ لی جو میں نے اپنے ایک دوست کو سینڈ کر دی جو میری گرفتاری کے بعد بھی ملی. 13 ستمبر کو بھی ملنے کا بولا اور کہا کہ ڈھیرکی سے پک کر لینا, اگر میرے والد پوچھیں تو اس کو کہنا کہ میری سسٹر کی یہ دوست ہے ایمان, تو اس کو ملنا ہے, اس لیے ان کو پک کرنے آ رہا ہوں. میں نے اس کو ہاں کر دی اور 13 ستمبر کو میں اپنے دوست کے ساتھ ڈھیرکی چلا گیا. راستے میں اس کو بولا کہ مجھے ثبوت دو کہ آپ آ رہی ہیں, اور ساتھ ایک مرد کی تصویر سینڈ کی کہ یہ میرے والد ہیں, جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ راؤ عبدالرحیم ہے, اور سابقہ لوکیشن بھی دی. اس لوکیشن کے مطابق اس پر چلا گیا. وہ جگہ عبدالحق عرف میاں مٹھو جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھا. دروازے پر پہلے سے ہی ایک شخص موجود تھا جس نے جانے پوچھا کہ آپ نے ایمان سے ملنا ہے, تو اس کو میں نے ہاں میں جواب دیا. اس نے مجھے گھر میں بلوایا, مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں پر ایمان موجود تھیں, اور ایمان نے بھی کہا کہ آپ یہاں بیٹھو, میں ابو سے اجازت لے کر آتی ہوں. کچھ دیر کے بعد 10 سے 12 بندے کمرے کے اندر آ گئے اور ہم کو مارنا شروع کر دیا, اور ہمارے موبائل بھی ہم سے پکڑ لیے. کافی ٹائم مارنے کے بعد ہم کو میاں مٹھو کے ڈیرے پر لے آئے اور اندر وہاں پر بھی مارا, اور وہاں سے بھی اسلام آباد کے لیے لے کر نکل پڑے. میرے دوست کو وہاں ڈیرے پر رکھا اور 2 دن کے بعد چھوڑ دیا. اس کو اور بھی بلاسفیمی اور موچور بلاسفیمی اور عبداللہ شاہ کی قتل کی FIR. ناس پیج. سندھ سے آتے ہوئے ملتان میں کسی جگہ پر تقریباً 25-30 لوگوں نے بھی مارا اور کرنٹ لگایا, اور راؤ عبدالرحیم اور عمر نواز نے بھی 5 سے 10 لاکھ روپے مانگے اور کہا کہ اگر نہیں دو گے تو آپ کو جان سے مار دیں گے, اگر دو گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. FIA کے دفتر اور شالیمار تھانہ اسلام آباد جہاں پر 302 کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا. پرائیویٹ لوگ شراز احمد فاروقی, راؤ عبدالرحیم اور عمر نواز وغیرہ بھی مارتے رہے, اور
ساتھ ہی راؤ عبد الرحیم خود بھی تفتیش بھی کرتا رہا, اور راؤ نے مجھے کہا کہ تم شیعہ لوگ قادیانی ہو, 20 چہلم کو ہم تم سے امام بارگاہ میں بلاسٹ کروائیں گے. جب میرا بھائی ایف آئی آیا تو الیاس شاہ انسپیکٹر نے میرے بھائی سے 40,000 روپے لیے, اور 14-15 ستمبر کو انہوں نے میرا استحصال کرتے ہوئے میرے خلاف عبداللہ شاہ کے قاتل کے ثبوت بنائے. 2 اکتوبر 2022 کو راؤ عبد الرحیم اور شیراز احمد فاروقی عبداللہ شاہ کی قتل کے کیس میں بھی لاہور لے گئے, اور وہاں پر موجود حسن معاویہ وغیرہ پر پرائیویٹ لوگوں اور میرے پر پرائیویٹ لوگوں نے تشدد کیا. ایک سیکنڈ, اب مجھے یہ بتائیے یہ ایف آئی آر کون سی ہے؟ اچھا یہ بھی اوریجنل ہے نا کام سے؟ یور آنر یہ اچھا یہ آپ پانچوں کی نا باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دا اسٹوریز آر آلموسٹ آئیڈینٹیکل ان 3. ایف آئی آر نمبر 139 آف نہیں, یہ آپ 2022. ان کی کاپیز دیں گے مجھے, یس یور آنر. اور اس پر لکھ دیں گے این سی ایچ آر ایف آئی آر ریفرنس. تھوڑا سا بات ایک مقدمہ ہے جہاں پہ 3-4 ایکیوز ہیں, ایک ہی مقدمہ سر, وہ سارے اس قسم کی کہانی بناتے ہیں کہ جی ہمیں پھنسایا گیا اور مارا گیا. وہاں تو چلے سمجھ آتی ہے کہ بات ایک شخص سندھ سے, ایک شخص لاہور سے, ایک پتہ نہیں کہاں سے, the next person is from کوئٹہ سے, ایک راولپنڈی سے, اور مختلف اوقات میں. کوئی ایف آئی آر 2022 میں ہو رہی ہے, کوئی 2023 میں ہو رہی ہے, کوئی. جب این سی ایچ آر جاتا ہے تو وہ سب تقریباً سملر اسٹیٹمنٹ این سی ایچ آر کو دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو آپ کو یہ کیس ہے نا کہ یہ 83 لوگ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اکٹھے کر کے ایک کمرے میں بند کر دیے, ان سب کو کہا کہ ایک سٹوری بنا کے پیش کرو جب این سی ایچ آر آ رہے. ان لوگوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ایک دوسرے سے, دور دور ہے. سب راؤ عبد الرحیم کا نام لے رہے ہیں, سب شیراز احمد فاروقی کا نام لے رہے ہیں, سب حسن معاویہ کا نام لے رہے ہیں, سب ایمان کا نام لے رہے ہیں. رائٹ, یہ جو ہے یہ کیسے, یہ اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور این سی ایچ آر اپنی رپورٹ میں یہ چیز آپ کو دے بھی دیتی ہے ایف آئی اے کو, اور ایف آئی اے ایز اے محکمہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, اور ایک یہ رپورٹ دیتا ہے جو کہ برا نہ منائیے گا, یہ کسی ایف اے کے طالب علم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رپورٹ ہے. میں نے یہ کوئکلی دیکھی. کوئی سیریس کنسیڈریشن نہیں ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس این سی ایچ آر جو کہ ایک اسٹیچوٹری ادارہ ہے, ان کے لوگوں نے جا کے 6-8 مہینے جگا کے جیل میں یہ اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی, تو کوئی سیریس کنسیڈریشن اس کو دیکھ کے ایک امپارشل ایجنسی اگر ہوتی تو کہتی کہ جی آپ نے فلاں ایف آئی آر میں فلاں کیس کی بات کی ہے, فلاں بات, کم از کم اس رپورٹ کا 1/4 تو ہوتی. یہ چھوٹے سے ٹیبل میں اگر میں اس کو لکھنا شروع کروں نا, جو درمیان والے کالم میں آپ کا جواب ہے سر, یہ صرف آدھا صفحہ بنتا ہے. این سی ایچ آر نے 6-8 مہینے سال لگا کے 83 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں, جس میں سے تقریباً 93 لوگوں کی اسٹیٹمنٹس اکٹھی کی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے, پورے پاکستان میں پھرے ہوئے ہیں. وہ کچھ اشخاص کا نام بار بار لیتے ہیں, ایمان لڑکی کا کہتے ہیں, انٹریپمنٹ کا کیس بتاتے ہیں, اور یہ جواب ایف آئی اے دیتی ہے این سی ایچ آر کو. انہوں نے یہ این سی ایچ آر کو بھی نہیں دیا. دس از این انٹرنل. این سی ایچ آر کو سر ایکس پارٹی انہوں نے ساری کی, ان کو اس وقت بلانا چاہیے تھا نا سر. دیکھیں سر, ان کے سیکٹری ہیں, ان کے سر کمیشن کے ڈی جی ہیں, ہمارے سیکٹری ہیں, ڈی جی کو سر کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے سر نا. اسپیشل برانچ نے بھی سر ایکس پارٹی کی تھی, ان کو بلانا چاہیے تھا سر. آپ کی معذرت بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے, آپ کے پیچھے ہی ہو گیا. لیکن جب آپ کو یہ بھیج دی گئی, ٹھیک ہے, بلانا چاہیے تھا, سننا چاہیے تھا, پوچھنا چاہیے تھا, چلیں ہو گیا. جب یہ رپورٹ این سی ایچ آر کی آپ کو بھیج دی گئی سر, یہ تو آپ کے افسران بالا کا رسپانس آدھے صفحے کا تھا اس رپورٹ کے اوپر.
جس میں یہ بیانات شامل ہیں. کیا الفاظ لکھتے ہیں؟ میں پڑھوں اس کو. اسپیسیفکلی NCHR نے مینشن کیے ہوئے کہ جی فلاں فلاں بندے نے بات کی ہے. تو کیا آپ کا FIA کا کہ ایک انکنیکٹڈ IO کے علاوہ آپ کے افسران بالا نے یہ نہیں مناسب سمجھا کہ ہم ایک آنیسٹ آفیسر کو جو ابو ریپروچ ہے اس کو کہیں کہ جا کے تم انڈیپینڈنٹلی جا کے ان لوگوں سے مل کے اور ریکارڈ چیک کر کے مجھے رپورٹ پیش کرو. اس میں سے اگر 10% باتیں بھی سچی ہیں. لیکن اس وقت تو چلان سبمٹ ہو چکے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے. چلان سبمٹ ہو گیا تو آپ کو کوئی قانون روکتا ہے کہ آپ کے انڈیپینڈنٹلی جا کے عدالت کو روک دیں؟ خدا کے لیے اس کو روک دیں. سر ٹرائل کورٹ تو ہے نا سر. ٹرائل کورٹ تو میں اپنا وقت آپ کے ساتھ نہیں ضائع کر سکتا. جائیں بیٹھ جائیں. Your Honor, page 50 of my reply, جو کہ page 7 of the investigation. Anas Saab, it is very obvious. You have to just give me a bit of a chronology. This report, FIA کا جو جواب گیا ہے NCHR کی report of FIA submitted to MCI میں یہ کیا ہے جی؟ Your Honor, this is the internal committee that was formed. یہ NCHR کو نہیں دیا انہوں نے Your Honor. بھائی اس قسم کے ڈاکیومنٹ دیتے ہیں تو اوپر ہیڈنگ لکھا کرے نا. How will the court divine on its own? Your Honor, my apologies Your Honor, I had this report but I did not intend to submit this today. What is it? What is Ministry of Interior? Your Honor, this is FIA کی اپنی انکوائری ہے Your Honor. یہ کسی کو نہیں دی انہوں نے رپورٹ. یہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری کی, اس میں یہ رپورٹ انہوں نے دے کے معاملہ اپنی طرف سے ختم کر دیا. یہ رپورٹ Your Honor کسی پرائیویٹ انڈیویجول کے ہاتھ لگی اینڈ دس واز انیکسڈ ود اے ریٹ پٹیشن دیٹ واز فائلڈ ان دس آنریبل کورٹ آن اے سیپریٹ میٹر. اس میں Your Honor, since that writ petition was filed, وہ that was disseminated and that is how this petition was. Did NCHR send a copy to FIA? Yes Your Honor, I have attached the. FIA never responded on this. FIA never responded. In fact, even before the publication of the NCHR report, Your Honor, page 50 پہ میں وہی دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ بات میں کر رہا ہوں نا انس صاحب, جو کہ لیگل ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں بلایا ہی نہیں. بلایا Your Honor, میٹنگز ہوئی ہیں, سب کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں, ان کو کہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. رپورٹ NCHR نے FIA کو بھجوا دی تو کیا یہ FIA کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ان کا DG FIA ٹاپ کے شخص جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آفیسر کو ڈپیوٹ کرتے کہ بھائی تم جا کے انویسٹیگیشن ریکارڈ اور کچھ نہیں, یہی 5 FIRs کا اٹھا لو اور انویسٹیگیشن ریکارڈ دیکھو اور مجھے کوائٹلی ایک سائٹ پہ رپورٹ سبمٹ کرو کہ کیا یہ شک و شبہ سے بالا تر بات ہے کہ نہیں. بالکل Your Honor, this was imperative. اتنا تو بیئر منیمم تو ان کو کرنا چاہیے تھا. اسٹیچوٹری باڈی نے 6-8 مہینے لگا کے اتنی ایک ذہین رپورٹ پروڈیوس کی ہے اور اس کو FIA نے انٹرنلی آدھے صفحے کے اندر بھگتا دیا. Your Honor, and I submit before Your Honor that even before the report was sent to them, ان کے ساتھ informal and formal meetings ہوئی ہیں, جس میں one of the meetings is mentioned in the report itself. 14th December 2023 کو FIA individuals were met with NCHR staff and the entire situation was apprised. کس پہ ٹرسٹ کریں گے؟ کس انویسٹیگیشن ایجنسی پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ انڈیویجولز ہی رہ گئے ہیں, جیسے وہ منیر خان جیسا آفیسر تھا جو کہ اس دن پیش ہوا. Your Honor, my personal opinion is that the only check and balance on a faulty investigation is a public commission proceeding which is observed by the general public. That is the only objective check and balance that can be taken, where any submissions that are made public so that the general public is able to make an observation, is able to make judgment on the credibility, on the intention. I don't think we need to read the remaining 2 statements. Your Honor, اس میں ایک ویڈیو میں نے پلے کرنی ہے. One aspect that شیئر کرے, لیکن پلیز ابھی آپ نے یہ 5 اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے اوپر FIR نمبر لکھ کے ان کی کاپیز, ایک تو میں نے لے لیے, باقی ان کی کاپیز لکھ کے FIR نمبر لکھ کے اس کو کراس ریفر کریں ٹو NCHR's written submissions before the court اور کورٹ ایسوسیٹ کو لے لی جائے گا. Yes Your Honor. Your Honor, ایک یہ ان کو اوریجنل واپس کریں.
Your Honor, number 7 in my submissions is a case Sayyid Ali Hasnain. This individual was deceased. Sorry, say that again. Your Honor, मेरी submissions में case number 7 था Sayyid Ali Hasnain. This individual is now deceased. इसकी एक video release हुई थी of his basically at the time of his before his burial when his body was being washed. Someone recorded a video of his dead body and the torture marks that were on the body that is basically visible in the video. Your Honor, this individual was, before he passed away, NCHR met this individual and they asked him about the entire basically entrapment story. His story is one of the 93 stories, but unfortunately इसकी कोई statement नहीं आई क्योंकि ये उस वक्त बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों में था, so we could not get a written statement out of him. लेकिन इसकी एक वीडियो मैं प्ले करना चाहूँगा which पहले वीडियो प्ले करें जी यानी इसमें the investigating officer was Mudassir Shah. इसकी पोस्टमार्टम हुआ Your Honor, the doctor reported that there was an inquest report also by the learned magistrate. The doctor reported that he died of natural causes, but this is a video that depicts the torture marks on his body. Your Honor, again, he's Iman wala case he hai sir. died in custody, He died in jail. in jail. Yes, Your Honor. When Adyala jail. तो ये these are clear signs of torture. These are bruises. Your Honor, his family has submitted to NCHR. I think this is enough. His family has submitted to NCHR that he was contacted by a girl named Yes, sir, you're Iman. going to answer my question. Yes, Your Honor. Number one, what was the time period between his arrest and his being sent to jail? Yes, Your Honor. Number two, how long after when an accused is sent to jail, his medical report is prepared, his medical condition report is prepared. What does that report say? Then, how long between the date that he arrived at the jail and his death? What was the time period between the two? Are you aware of these details? Your Honor, एक मुझे exact dates नहीं पता, but I know this that. Lordship, I am the counsel in this case of the remaining two accused. So if the Lordship allow, I have the file in the car. I can call it and then. नहीं, not now. मुझे कल बता दीजिए. मैं कल I will. मेरे कंपेंडियम में इसकी डिटेल्स लगी हुई हैं जो फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट की है अली हसनैन के ऊपर. उसमें गालिबन वो डेट्स हैं कि कब फिजिकल रिमांड से जुडिशल रिमांड पे गए थे. आपने वही बात की है कि हमारे बहुत मशहूर यहाँ के बार के प्रेसिडेंट होते थे जी. वो सुप्रीम कोर्ट में केस पेश हुए तो वो पहली दफ़ा उनको नया सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिला था. तो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने पूछा 3-4 बातें उनसे. कहते हैं सर ये सब फाइल में लिखी हुई आप पढ़ लें. मतलब मेरे कमेंडियम की कॉपी मेरे पास आज नहीं है. वो बात मेरे साथ कर रहे हैं कि मैं अब ये इन्फॉर्मेशन जो है बीच में ढूंढना शुरू कर. नहीं माय लॉर्ड, मैं उससे देख के भी बता दूं. मुझे कल बता दीजिएगा. जी माय लॉर्ड. माय लॉर्ड, एक और बात थी, वो जो नंबर आप पूछ रहे थे 397, वो गजनफर अब्बासी ने सरेंडर कर दिया FIA को 24/7/23 को. उसका सीजन मेमो मौजूद है. This is the same number in Ali Hasnain's case. जो उसकी फैमिली जो आप जिक्र कर रहे थे. ये जो अभी मैंने वीडियो प्ले की है ये वही केस है. इसमें भी वही नंबर यूज हुआ. Lordship, that is the FIR of 2024. Number was. I can't remember these details on the top of my head like this. Nor am I interested to take down dictation. When I sit down to write the order, that's when I'll do the exercise. अब मुझे बता दीजिएगा. आप अलबत्ते कॉपी जमा कराएं. ठीक है जी. So that concludes your submissions, Anas sir. जी, Your Honor, इसमें एक और सबमिशन थी. I missed a statement Neek Mohammed की, the individual from Quetta.
اس کی بس ویری بریفلی میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ این انڈیویجول ہو از لیونگ ان کوئٹہ. کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے؟ انہوں نے بہت اس کی آئی تھنک دیٹ از دا شارٹیسٹ اسٹیٹمنٹ اف یو الاؤ می ٹو ریڈ دس. میں نیک محمد ولد عبد الحکیم I need to provide you a copy of this statement. میں نیک محمد ولد عبد الحکیم میں کوئٹہ کا رہائشی ہوں اور میرے واٹس ایپ نمبر 030126 بھائی نمبر پڑھنے کی ضرورت جی نہیں ہے ابھی. پر مجھے ایک اسپین کے نمبر سے ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ اسپین کا نمبر یس یور آنر, پیچھے میں بھی اسپین کا نمبر. یس یور آنر. راؤ صاحب کے کہتے ہیں میرا کزن پاکستان آیا تھا اور وہ مجھے اسپین کا نمبر دے گیا تھا. یس یور آنر. تو یہ اسپین بار بار کیوں بیچ میں؟ یور آنر دس از دا سیم نمبر, کوئٹہ, سندھ, پنجاب. اور ایف آئی اے کہتی ہے جناب کہ ہمیں یہ چیز انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پر ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ میں ایمان ہوں, اور میں نے اپنا نام بتایا. میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے, تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے یہ نمبر ان گروپس میں سے ملا ہے جن میں آپ ایڈ ہو. اور پھر وہ لڑکی مجھے واٹس ایپ میسج پر بھی بات کرنے لگی اور اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھی سینڈ کرتی تھی, اور مجھے بھی کہتی تھی کہ اپنی تصویر بھیجو. لیکن میں نے صرف اپنی سیلفی والی تصویریں سینڈ کی, اور پھر ہم ایک دوسرے کو سیکسی ویڈیوز اور تصویریں بھی سینڈ کرتے تھے. پھر ایک دن میرا لاہور جانے کا ارادہ بنا اور میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے چلا گیا. جب میں لاہور پہنچا تو مجھے اس اسپین والی لڑکی نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں اسپین سے اسلام آباد آئی ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو میں نے انکار کر دیا, اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ اسلام آباد نہیں آ سکتے تو میں خود لاہور آ جاتی ہوں. اور تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ میں لاہور میں ہوں؟ تو لڑکی نے کہا وہ سب چھوڑو, میں ملنے آ رہی ہوں اور تمہارے لیے ایک عدد فون آئی فون گفٹ بھی لیا ہے میں نے. لیکن میں نے پھر بھی ملنے سے انکار کیا. تو وہ لڑکی بار بار فون کر کے تنگ کر رہی تھی, تو میں نے اسے صاف انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا. تو اس لڑکی نے کہا کہ اچھا, میں آپ کو ویڈیو کال میں کچھ دکھاؤں گی, کال اٹینڈ کرو. لیکن میں نے اس کا ویڈیو کال بھی اٹینڈ نہیں کیا اور فون آف کر دیا. کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے بھتیجے عبد الوحید کو لاہور ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور اسے کہا کہ آپ کے چچا نے توہین رسالت کی ہے, 7 دنوں کے اندر ملزم نیک محمد کو پیش کرو. جب مجھے پتہ چلا تو میں خود ایف آئی اے لاہور جا کر پیش ہوا اور کہا کہ میں نے کبھی بھی توہین رسالت نہیں کی, لیکن میرے ساتھ ایک لڑکی کچھ عرصے سے رابطے میں تھی اور وہ مجھے ملنے کے لیے بلا رہی تھی, لیکن میں ملنے نہیں گیا. مزید بیانات لے کر لاہور ایف آئی اے نے مجھے جانے دیا. میں جیسے ہی ایف آئی اے دفتر سے باہر نکلا تو کچھ لوگ جو سول کپڑوں میں کھڑے تھے, انہوں نے مجھے گرفتار کیا اور کسی گھر میں لے گئے اور وہاں پر بہت تشدد کیا گیا اور بول رہے تھے کہ مان لو تم قادیانی ہو, لیکن میں نے نہیں, جس پر بہت مارا گیا. اس کے بعد مجھے پنڈی ایف آئی اے پہنچایا گیا تو وہاں پر ڈی ڈی صاحب کو بیان دیا کہ میں نے توہین رسالت نہیں کی, اور مجھے ایک لڑکی اسپین والی تھی جو مجھے ایک آئی فون اور جاب کی لالچ دے رہی تھی تاکہ میں اس سے مل لوں, لیکن اس لڑکی سے نہیں ملا. تو لاہور ایف آئی اے والوں نے میرے بھتیجے کو گرفتار کر کے کہا کہ اپنے چچا کو بلاؤ, اس نے توہین رسالت کی ہے, اور میرا مدعی شراز احمد فاروقی ہے. اسپین والی لڑکی کا نمبر ہے ایکسیٹرا. میرا ایف آئی آر نمبر ہے 135/2023. یور آنر, اب اس کی NCHR انویسٹیگیشن رپورٹ میں دیر از ڈاکٹرز رپورٹ آف ٹارچر جیل کے اندر. یور آنر, جب اس کو وہاں پہ ایڈمٹ کیا گیا, نیک محمد کو, یور آنر پیج نیک محمد پہ, جی نیک محمد پہ, یور آنر انیکشر ڈی ہے آف دی NCHR رپورٹ. نہیں ابھی بتا دیجیے آپ. Your Honor, may I read the report section? Your Honor, this is the medical officer, Central Jail, Rawalpindi.
intimation regarding torture of under trial prisoner Naik Mohammed, son of Abdul Hakim, involved in case FIR 135 dated 6th of December 2023 under section 109, 295, etc., etc. It is intimated that under trial prisoner Naik Mohammed, son of Abdul Hakim, age about 28 years old, was admitted in this jail on 20th December 2023 with history of police torture outside jail during judicial remand. Detail of injury is as under: a bluish black bruise over the right side of buttock measuring 16 centimeters into 14 centimeters, a bluish black bruise over the left side of buttock measuring 10 centimeters into 12 centimeters, a bluish mark on right shoulder measuring 5 into 7 centimeters, a bluish mark on left shoulder. Your Honor, this is the same. There is a torture report. Yes. These marks are always beating marks. Yes, Your Honor. That is what I was trying to establish. That آپ گرے ہوں لیکن بار بار آپ ہر طرف تو نہیں آپ گر رہے ہوتے نا. Your Honor, I would. So there is a torture report of Naik Mohammed accused in this case. There is a. Yes. And what is this torture report has been brought on the trial file? Your Honor, I am unaware of that fact. Is 130? I don't think his Is counsels there a are present. confession there? No, Your Honor, there is no confession. He is maintained throughout. It still maintains that he has never committed any blasphemy. اس میں بھی ایف آئی اے نے ضروری نہیں سمجھا کہ اسپین والی لڑکی کے نمبر کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ایمان کو. Yes, Your Honor. ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہی. فون سے تصویریں جو نکل آئی ہیں. Your Honor, even more کافی ہے important, this person کسی شخص کو himself, سزائے موت دینا. یہ خود ایف آئی اے کے آفس کیا ہے. Upon finding out that is. نہیں, ایف آئی اے کے آفیسرز آپ نے اتنے ہائیلی کوالیفائڈ رکھے کس لیے ہوئے ہیں؟ اگر یہ والی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو یہ تو ایک کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے آپ کا پولیس والا, میٹرک پاس بھی, کہ فون اٹھا کے کہ جناب اس میں سے تصویریں نکل آئی ہیں اور اس میں تصویریں موجود ہیں. کیا انویسٹیگیشن ہے, کیا کوالٹی کی انویسٹیگیشن ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ چلو ایک پراپر فورینسک رپورٹ, وہ بھی ایک سافٹ ویئر آپ نے اٹھایا ہے پچھلا والا, اس پہ رن کر کے رپورٹ جنریٹ کر دی. انویسٹیگیشن کیا ہوئی ہے ان کیسز کے اندر؟ بتائیں نا مجھے. انویسٹیگیشن وہ ہوتی ہے ایک پولیس آفیسر, ایک ایف آئی اے آفیسر جو سرے سے سرا ملاتا جاتا ہے تو اس کو ٹھیک ہے کہ یہ گناہ گار آدمی موجود ہے, اس کے فون سے نکل آئی, لیکن اس گناہ میں اور کون کون شامل ہے, یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. بالکل سر, لیکن یہ چیزیں سر لیٹسٹ اسٹیج پہ آئی ہیں. شروع میں یہ سب چیزیں موجود ہیں این سی ایچ آر کی رپورٹ. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اکیوز کو 3 دن رکھا سر, ریمانڈ پہ پیش کیا لندن ٹرائل کورٹ میں. سر کتنے کے سر اسٹیٹمنٹس ہیں جو لندن ٹرائل کورٹ کو سر ریمانڈ اسٹیج پہ انہوں نے دی ہیں. ان کے وکیل شروع سے ہی آ رہے ہیں سر نا, ٹرائل کورٹ کو دے سکتے تھے سر. جب پولیس مار کے لے کے جاتی ہے نا ریمانڈ میں, تو اندر لے جانے سے پہلے اس کو یہ کہتی ہے کہ تم نے کوئی ایسی بات کی نا, اس کے بعد واپس ہمارے 3-4 لوگوں نے سر اپلیکیشن دی ہیں, واپس ہمارے ساتھ ہی جیل جاؤ گے. 3-4 لوگوں نے سر اپلیکیشن دی ہیں. بعد میں چلو کسی نے ہمت کر لی, کسی میجورٹی لوگوں کی ہمت. ٹرائل کورٹ کا چارج فریم ہوا ہے سر, اس وقت وہ بتا سکتے سر. یہ کہانیاں مجھے مت بتائیں کہ ٹرائل کورٹ. میں ٹرائل کورٹ کی بات سر نہیں فائل میں ایف آئی اے کی میں بات نے جو فائل ایف آئی اے کی بات کر رہا ہوں سر. ہمبل سبمیشن ایف میں آئی سن اے تو ایز لیں اے سر. ڈپارٹمنٹ after all these reports, its top officers have completely failed in their duty to carry out an impartial investigation into their own department. جو سر شروع میں فائل میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں سر, یہ لیٹسٹ سٹیج پہ آئی ہیں. فائل میں شروع میں کسی کے بیان, 1 یا 2 بندوں کے بیان آئے ہیں سر. آپ مجھے پلیز ڈونٹ فورس می بیکاز what I have heard today is سر very میں disturbing. تو ہمبل سبمیشن یہ کر رہا ہوں, این سی ایچ آر کی رپورٹ میں یہ شامل ہے. بعد میں ہونا چاہیے تھا این سی سر. ایچ آر کی رپورٹ کب آئی ہے؟ یہ تقریباً 2024 میں سر نا, اکتوبر 2024. اکتوبر 2024 میں میں آئی سر نا. آ گئی نا. آج تک 8-9 مہینے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کی بات پہ چلے نہیں کہتا کہ آپ سے کتنی انفارمل میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں این سی ایچ آر کی. Your Honor, there's one important. کتنی دفعہ آپ سے میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان کی, اس کو چھوڑ دیں. اکتوبر میں رپورٹ آ گئی, آج ہم جولائی میں بیٹھے ہوئے. 10 مہینے میں بغیر اس ریٹ پٹیشن کے آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ آفیسرز نے کیا کیا اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا؟ کرنا چاہیے تھا.
Thank you. Your Honor, इसमें finally, Your Honor, in response to Learned Counsel for the respondent, Your Honor, एक public hearing हुई थी NCHR की. NCHR is basically, अनस साहब, Your Honor, FIA was अनस साहब, represented. सामने- FIA was represented in अनस that साहब, hearing. सामने की बात है, जी, जो जी. सामने नजर आ रहा है, सामने जो चीज़ है वो सामने नजर आ रहा है. Your Honor, NCHR report में there is an order इसको बटन of, करके रख दीजिएगा. Your Honor, NCHR report में there is an order I am 30 very जुलाई का. dismayed of the Yes, Your future Honor. of आम इंसान, आम गरीब आदमी जिसकी पहुंच नहीं है, जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है, वो क्या किधर जाएगा, क्या करेगा इस मुल्क के अंदर? It's just unbelievable. ये you're done with this? Your Honor, I'd just like to conclude with a couple of submissions. इसमें Learned Counsel for the FIA has stated, NCCI now, has stated that this was all done ex parte. Your Honor, finally It's not relevant for me. Yes. This is irrelevant, this baat that this was done ex parte. It wasn't a decision against कोई पार्टी तो नहीं थे ना FIA. It is a commission's proceedings. They were aware of it. They could have come forward. If they had the best of intentions, FIA could have come forward and said to NCHR कि जी आप हमें बताएं अगर हमारे डिपार्टमेंट में अगर कोई काली भेड़े हैं तो let us see what we can do about it. Absolutely, Your Honor. In fact, they were in complete चलिए denial. जनाब, thank you Yeah. for Anas साहब, लिखिए जनाब. Mr. Anas completed his submissions today. The court will now hear the respondents' counsels commencing tomorrow at 11 a.m. Your Honor, Ali Hasnain की information आ गई है. If my lord would allow me to submit this or the date of arrest. Yes. दीजिएगा आपने उसको भी. Some copies की apply की I can't get the copy, the record of the file because of the availability of the file. मेरा काम नहीं है कि मैं अभी ये काम करूँ, जाके ऑफिस से. चैम्बर में नहीं sir, इसकी. अब आप एक और काउंसिल आ गए. Not at all, sir. कितने? I will be concluding very briefly, just by tomorrow. I'm not going to take any long time, sir. I don't. So what is the order of appearance for the respondents' counsels? Are we aware of any order of appearance? No, sir. I think. देखिए सर, I will not run my court randomly on this basis. They were all given specific dates in the order. You, the counsels, are going to agree with me to tell me a schedule tomorrow. Sure, sir. KG, these are the counsels who will represent. Your version from your side has been substantially argued. I had to exercise a lot of patience in hearing the same arguments over and over again from successive counsels. Right? I will not hear any submissions that have already been made from your side, right? Just because of the so-called right of audience. Right? I will be. So no, you have to consult amongst all the other colleagues. Any counsel who has already made an argument will not be heard again by the court. Right? If there are any specific answers to the factual points raised by them, yes, you can mention them. Right? But solely for the sake of making arguments, that will not be accepted. My lord, in order to be brief, in order to conclude it shortly, like I don't need more than 15 minutes in total. All right, that's fine. That's fine. That's fine. Then let me talk to the rest of the respondents. If they agree with my arguments, hopefully we are not Yes. going to waste the time of the court. Yes. But for that, I was simply making a request, sir. Okay, I don't have the file. Please, copy Which apply file you don't have? Sir, It is the जो जनाब के सामने फाइल पड़ी है, I need the record of this. ये मेरे नोट्स हैं. नहीं सर, the main petition, sir. मेन पिटिशन की जो कॉपी एक- आपका राइट है लेना. आप दफ्तर में अप्लाई, ऑफिस में अप्लाई करें और मेन पिटिशन की कॉपी दें. सर वो चूँकि चैम्बर में पड़ी थी इसलिए सर वो कॉपी में मिल नहीं सकती. अच्छा अच्छा. सर वो चूँकि सर This is my file. Right. sir Tomorrow, sir for tomorrow at 10:45. for day after tomorrow, sir. Because I will be concluding hardly within 15 minutes. आप परसों कर लीजिएगा ना. आपके बाकी कॉलीग्स हैं जिन्होंने आर्गुमेंट्स करनी है और बाकी कौन In कौन fact, आ रहे हैं? as a Are you aware who else as is- a matter of fact, I The just arguments are want concluded from both Excuse me, sides. please. I just Gangoli साहब देखिए, don't rush them. While I am trying to economize on the time, right? You're not gonna say कि जी अब ये कुछ भी नहीं कहेंगे. I'm going to hear what they have to say. sir, I just want to go through the live stream. Hey, and all are my you the statement. only counsel who's appearing for the respondents now, or are there others also? Sir, at the moment I'm the only one.
So far, I just have to confirm it from them, and I will provide this whole detail to your lordship by tomorrow before starting the argument. So That this far is the it chronology appears we you are are the going only to. counsel left, because I think they had already made their arguments. पहले उन्होंने even sub counsel. With all the due respect, I have just. Sir, मैं उनसे भी confirm कर लेता हूँ. I just stepped in order to conclude the proceedings, So you want to do in order it to assist the court. You That's want it. to do it day after tomorrow. Day after tomorrow. Because I want to go through all these proceedings and. If there are no other counsels for the respondents appearing tomorrow, so then let's take it to day after tomorrow. इतनी तो बार आया. I'll be highly obliged, sir. तो इसको जी फिर आप Thursday को रख दीजिए 10:45. Thank you. Highly obliged, sir. Thank you very much. यार पता है ना